بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا خوبصورت واقعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد کلال نے سمجھو میری جان لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب زیادہ قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں جو انہوں نے نازیبا الفاظ کہے ہیں وہ سن لی ہیں، اس لیے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اسے روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی قوم پر الٹ دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کرم پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے جتنے بھی لوگ ہیں جو صرف اسی کو معبود مانیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے بہترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، انتہائی خوبصورت تیز اطوار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہی جنت کے پاس ہے، جو ساری مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر ان کو مختلف کاموں پر لگا دیا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی، ان چاروں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام ملائکہ میں عظیم اور افضل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر بھی کبھی اترا ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلائی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا کر دوں، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی تیزی سے کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی مرتبہ تب جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید کر دیا اور آپ کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں میں سمیٹ لو۔
یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ان 2 رکعتوں میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا، یا رب العالمین، کیا کسی کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خلقت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعتوں کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب العالمین، تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت رعایت نہ کرے گا، اطاعت کا باری اپنے گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت ہے اور تمہارا اشار اور امتیاز سے دوسرا کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں اور ہماری خدمت سے بغض رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام اکرام سے نوازتے ہوئے اور اپنے تمام انبیاء المرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا اور یوں سید ملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مقدس بار میرے پاس توحید قلبی کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی عربی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصل شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے پر ملاقات فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، جو مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔